مجھے اندازہ ہے کہ آپ حضرات کو اس واقعے کی اطلاع تو ملی ہوگی اور اس کی وجہ سے آپ حضرات شاید پریشان بھی ہوں گے اور مضطرب بھی ہوں گے، تو میں آپ کو مناسب سمجھا کہ آپ کو خلاصہ کروں۔ میں جمعہ کے دن بیت المکرم میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور اسی کے لیے آج روانہ ہوا تھا، اور میرے ساتھ میری گاڑی میں میری اہلیہ بھی تھیں اور ایک میرا چھوٹا پوتا پوتی، وہ 6-7 سال کے بچے وہ بھی تھے، اور ایک گارڈ جو عام طور سے اس کا نام فاروق ہے، وہ پولیس کی طرف سے آیا کرتا تھا، وہ میری اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور ڈرائیور حبیب میرا جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ تو جب ہم راشد منہاس روڈ کے اوپر پہنچے تو اچانک فائرنگ کی بارش شروع ہو گئی، یعنی ہماری گاڑی کو نشانہ بنا گئی، اور سامنے سے یعنی سامنے کی جو سمت ہے اس سے دائیں سے بائیں سے، اور مسلسل فائرنگ کا ایک بارش ہو گئی۔ اس میں میرے ڈرائیور کو یہاں 2 گولیاں یہاں لگیں، اور میرے ساتھ جو گارڈ تھا اس کو یہاں گولی لگی، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں یا میری اہلیہ یا بچوں کو سوائے اس کے شیشے ٹوٹ کر اڑے تھے، تو وہ شیشوں کے جو ٹکڑے آئے وہ جسم کے اندر انہوں نے کچھ تھوڑی سی زخم پیدا کیے، لیکن گولی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں لگی۔ اور پھر وہ لوگ جو حملہ آور تھے، وہ آگے جانے کے بعد شاید ان کو یہ خیال آیا ہو کہ ہم جس کو نشانہ بنانا چاہتے تھے وہ ابھی تک شاید نہیں بنا، تو پھر دوبارہ لوٹ کر آئے، اور دوبارہ لوٹ کر آ کر پھر انہوں نے فائرنگ کی اور پھر چاروں طرف سے برسائی۔ تو اس میں میرا جو گارڈ تھا وہ مزید گولیاں لگنے کی وجہ سے شہید ہو گیا، اور میرا جو ڈرائیور تھا وہ اس کے یہاں گولی لگی تھی، اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا تھا، لیکن وہ بائیں ہاتھ سے گاڑی چلاتا ہوا نکلا، اور اس نے اس طریقے سے بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی جانثاری کے ساتھ اس نے گاڑی چلائی، اور میں نے اس سے کہا بھی کہ تمہارا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، تم اتر جاؤ، میں گاڑی چلا کے لے جاؤں گا وہاں ہسپتال تک، مگر وہ کہہ رہے کہ حضرت ایسا ہرگز نہ کریں، آپ خدا کے لیے پیچھے بیٹھے، یہ 2 مرتبہ حملہ کر چکے ہیں، آپ پر 3ری مرتبہ پھر ان کا اندیشہ ہے کہ حملہ کریں گے، لہذا آپ پیچھے بیٹھے اور ذرا سا نیچے ہو کر بیٹھے تاکہ گولیاں پڑیں۔ اس کے خون بہہ رہا تھا، ہاتھ بیکار ہو گیا تھا، اور بائیں ہاتھ سے وہ گاڑی چلاتا ہوا پھر آپ اندازہ کریں نیپا چورنگی سے لیاقت نیشنل ہسپتال تک وہ خود چلا کے لے کے گیا، اور وہاں پہنچ کر میں نے جلدی سے اس کو اتارا اور گارڈ کو اسٹیشن پر ڈلوا کر اندر لے کے گیا ایمرجنسی میں، اور ساتھ میں جو ڈرائیور زخمی تھا اس کے علاج کے لیے فوراً انتظام کیا۔ تو انہوں نے بتایا، ہمیں اس وقت تک امید تھی کہ شاید وہ جو گارڈ ہے وہ بچ جائے، لیکن ڈاکٹروں نے دیکھنے کے بعد بتایا کہ نہیں، اب اس کے بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے، اور وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی یہاں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ انشاءاللہ قابل علاج ہے، اور اس کا علاج ہوگا تو انشاءاللہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم اس کا علاج کریں گے۔ ادھر جو گاڑی ہمارے پیچھے تھی اس میں بھی ایک ڈرائیور تھا اور ایک گارڈ جو ہمارا یہاں دارالعلوم کا محافظ ان میں سے تھا، اس کا نام سنوب ہے، تو اس کو بھی گولیاں لگیں اور وہ شہید ہو گیا۔ اور دوسرا جو ڈرائیور تھا اس گاڑی کا، عامر اس کا نام ہے، وہ بہت تشویشناک حالت میں ہے اور ہسپتال میں ہے، اس کا سنا ہے کہ آپریشن ہونے والا ہے۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، مجھے تو کچھ معجزہ ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ حضرات کی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا
یعنی میں اس کو کوئی مادی اعتبار